پریس کانفرنس ہے وہ اتنی اہم ہے کہ یہ کروڑوں لوگوں کا روزگار جو ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہے کہ حکومت خود پالیسیاں بناتی ہے اور پھر ان پالیسیوں سے انحراف بھی خود ہی کرنے لگ جاتی ہے۔ 2002 کے اندر عوام دوست ماحول دوست پالیسی کے تحت ویگنوں سے ڈیزل انجن جو ہے وہ اتروائے گئے اور 3Y انجن جو پٹرول انجن ہے اور یہ جاپان کے اندر آج بھی چل رہے ہیں۔ یہ سیکنڈ ہینڈ انہوں نے وہاں سے انجن منگوا کے تو CNG پہ انہوں نے یہاں پاکستان کے اندر چلوائے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جن لوگوں کو کروڑوں روپے جن کے اوپر ہم خرچ کرتے ہیں، محلات نما گھر ان کو دیتے ہیں، ان کو تنخواہیں دیتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے کہ ملک کے اندر جو شعبہ جات ہے وہ تھنک ٹینک ہیں کہ انہوں نے پالیسیز بنانا ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ الو کی جو مثال ہے ان کے اوپر صادق آتی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر ذخائر موجود نہیں ہے CNG کے، تو پہلے آپ ڈومیسٹک دیتے تھے، پھر آپ نے فرٹیلائزر شعبے کو گیس دی، پھر تیسرا آپ نے انڈسٹری کو دینا شروع کر دی، اور چوتھا آپ نے جو بیرون ملک سے آپ کو اربوں ڈالر ملے کہ جی عوام دوست ماحول دوست پالیسی جو ہے وہ پاکستان کے اندر متعارف کروائی جائے، تو اس کو ہڑپ کرنے کے لیے آپ نے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا۔ اور اسی طرح جیسے اب ہمیں ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ پٹرول پہ اپنی گاڑیاں چلائیں، اور پٹرول پہ گاڑیاں چلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے پلے سے پیسے ڈالیں گے، کیونکہ وہ جو انجن ہے 3Y اس کی ساخت جو ہے وہ گیس پہ چلنے والی بنی ہے، وہ آپ کی پٹرول پہ وہ نہیں چل سکتی۔ تو لہذا آج 2007 سے لے کے 2024 تک یہی ماحول بنا ہوا ہے کہ ہر سال جو ہے وہ انتظامیہ اسی طرح ویگن ڈرائیوروں کے اوپر کریک ڈاؤن کرتی ہے، سلنڈر اتاریں جی۔ میں یہاں پہ انتظامیہ کو حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو اتار دیں، کیا اس کا آپ کو کوئی نقصان ہے؟ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جی اس سے حادثات ہوتے ہیں۔ بھئی میں یہ کہتا ہوں کہ آج تک 2007 سے لے کے آج تک کہیں کسی گاڑی کے اندر اگر حادثہ ہوا ہے تو کوئی سلنڈر پھٹا ہے؟ کیا میڈیا کے اوپر کوئی کسی کو دکھایا گیا ہے کہ یہ سلنڈر پھٹ گیا ہے؟ سلنڈر جو ہے وہ ایک بم کا نام ہے کہ اگر سلنڈر پھٹے گا تو پھر ہر چیز کے پرکشے اڑ جائیں گے، وہاں ریزہ ریزہ یعنی انسانوں کی ہڈیاں، ان کا گوشت اور گاڑی کے جو سپیئر پارٹ ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ کسی کوتاہی کی وجہ سے آگ لگتی ہے، روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کیونکہ آپ کی ویئرنگ جو ہے وہ گاڑی کے آگے ہوتی ہے، جب ہٹ ہوتی ہے گاڑی تو یہ شارٹ سرکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آگ بھڑکتی ہے، اور پوری گاڑی جو ہے وہ خود سے ایک فیول ہے کہ آپ اس کی سیٹیں دیکھیں گے تو اس کی سیٹیں جو ہیں وہ بھی پوشش ہے، اور پوشش ساری پوشش کی ہوئی ہے نا، فوم ہے، تو اس کی پھر آگ بجھتی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اینٹی فائر سلنڈر جو ہوتا ہے وہ گاڑیوں کے اندر الاؤ کریں گے، جی یہ گاڑیوں کے اندر رکھیں کہ کسی گاڑی کے اندر جب روڈ پہ آگ لگتی ہے تو وہاں پہ آپ کو ریت نہیں ملتی، وہاں آپ کو مٹی نہیں ملتی، وہاں آپ کو پانی نہیں ملتا کہ آپ جو ہے وہ کسی چیز کو بجھا سکیں۔ لہذا اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فائر سلنڈر کا گاڑی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس کی ویئرنگ ہے وہ معیاری ہونی چاہیے تاکہ کسی قسم کا جو ہے وہ نقصان نہ ہو سکے۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ
آج کوئی بھی ایسی گاڑی نہیں ہے کہ جس کے اندر گورنمنٹ کی اوگرا کی سرٹیفائیڈ جو لیبارٹریاں ہیں وہاں سے پاس کردہ سلنڈر موجود نہیں ہے۔ ساری گاڑیوں کے اندر اوگرا کی سرٹیفائیڈ جو لیبارٹریاں ہیں ان سے لوگوں نے اپنے سلنڈر پاس کروائے ہوئے ہیں۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ اندر کی بات یہ ہے کہ 2007 کے اندر سی این جی مافیا کو نوازا گیا، اب ہم پٹرول مافیا کو جو ہے وہ نوازنا چاہتے ہیں، اور جو نئی حکومت آتی ہے، جو نئی انتظامیہ آتی ہے، جیسے میں آر ٹی ایس سیکٹری فیصل آباد کی بات کروں گا تو ان کا ایک بھائی ایم پی اے ہے اور ان کو خصوصی ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے فیصل آباد کے اندر آپ کو ہم تعینات کر رہے ہیں اور آپ نے ہر صورت کے اندر آپ نے کریک ڈاؤن کر کے یہ جو ایک ایک گاڑی کے مالک ہیں یہ خود ہی اپنی گاڑی چلاتے ہیں، ڈرائیور بھی یہ خود ہیں اور گاڑیاں بھی انہوں نے خود خریدی ہوئی ہے۔ یعنی آپ ان لوگوں کو جو رزق حلال کماتے ہیں آپ نے ان کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے، اور کل کو ہماری جو سرکاری بسز ہیں وہ ہم نے اس شہر کے اندر چلانی ہے، لہٰذا اتنی سختی کرو کہ یہ لوگ بھوکے مرتے ہوئے خود ہی اس کاروبار کو خیر بات کہہ دیں۔ تو لہٰذا یہ المیہ ہے اس ملک کا کہ خود ہی یہ پالیسیاں بناتے ہیں، خود ہی پھر ان سے انرہاب بھی یہ کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ پاکستان کا غریب آدمی اپنی ساری جمع پونجی لگا کے رزق حلال کماتا ہے، آپ یہ جرم ہے ہمارے ہاں کہ ہم رزق حلال بھی نہ کما سکیں۔ اب انہوں نے تیمور اڈا، سپیڈ سٹار، اسی طرح خواجہ ٹریول والے، الحلال والے، ان کو بھی انہوں نے یہ آرڈر دیا ہے کہ جو سلنڈر والی گاڑی ہے اس کو آپ نے اڈے کے اندر نہیں لگنے دینا۔ مجھے بتائیں کہ اگر گاڑیاں اڈے کے اندر نہیں لگیں گی تو سواریاں کہاں سے وہ اٹھائیں گی؟ یہ زیادتی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کے باپ کا یہ ملک ہے کہ آپ جو چاہیں آپ اس ملک کے اندر الاؤ کر دیں۔ آپ کی مرضی ہے کہ جو سلنڈر لگائیں، آپ کی مرضی ہے کہ سلنڈر اتروا دیں۔ یہ کسی کے باپ کا ملک ہے، یہ 98% غریب لوگوں کا ملک ہے۔ لہذا ہم انتظامیہ کو یہ کہتے ہیں کہ 5 دن کی ڈیڈ لائن ہم ان کو دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ ہمیں قائل کریں کہ جی یہ نقصان ہے، لہذا سلنڈر آپ نہ چلائیں۔ ہم لاجیکلی ان کو بتائیں گے کہ سلنڈر کا جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ آگ نہیں لگتی۔ دیکھیں نا، یہاں ریل کو حادثے ہوتے ہیں، یہاں پی آئی اے ایئر لائن کو حادثے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو بند کر دیتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ لیں کہ ڈیوو بسیں جو ڈیزل پہ چلتی ہیں، آپ دوستوں کے علم میں ہوگا، میڈیا کے ریکارڈ کے اوپر ہوگا کہ سرگودا روڈ پہ 1 سال قبل چلتی ہوئی گاڑی کو آگ لگ گئی اور ساری کی ساری جل کے خاک ہو گئی۔ یہ آپ کے علم میں وہ ڈیزل پہ چلتی تھی، پھر اس کو بھی بند کر دیں۔ میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ ایک جاندار کے لیے مختلف مشروبات وہ پیے پیاس بجھانے کے لیے، وہ منرل واٹر پیے، وہ ہینڈ پمپ سے پانی نکال کے پیے، مقصد کیا ہے؟ پیاس بجھانا۔ تو یہ چیزیں ایل پی جی گیس، سی این جی، ایل این جی، ڈیزل، پٹرول اور اسی طرح کی دیگر جو چیزیں ہیں یہ گاڑیوں کو توانائی انرجی دینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس کا کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ سیفٹی کی جائے، حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ اپنائے جائیں، جو لوگ نہیں کرتے ان کے خلاف سخت سے سخت اقدامات کیے جائیں۔ ہم کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے، لیکن بلا جواز آپ لوگوں کی روزی تنگ کر دیں۔ پہلے ہی ملک کے اندر غربت کے اندھیرے جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں، اوپر سے آپ یہ جو لاکھوں گاڑیاں پورے ملک کے اندر چل رہی ہیں ان کو آپ بند کر دیں۔ ایک ویگن والا متاثر نہیں ہوتا، ویگن والے کے ساتھ ٹائر والا، مستری، کنڈکٹر، ڈرائیور اور اسی طرح اور کئی لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، یعنی 10 خاندان جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں انتظامیہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں، ٹیبل پہ بیٹھیں، دلیل کے ساتھ بات کریں،
انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ لاٹھی گولی کی سرکار اور ریاستی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے غریب ٹرانسپورٹروں کے ساتھ زیادتی کریں گے تو پھر انشاءاللہ تنگ آمد بجنگ آمد، پھر جنگ ہوگی،